اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ اس بار ہم دوبارہ جو ہیں گفت و شنید کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ 8واں جلسہ سالانہ یو کے ہے، تو اس پینل میں میرے ساتھ منصور احمد صاحب ہیں یو کے سے، اور ہمیں جوائن کریں گے ڈاکٹر احمد مسعود صاحب جو لاس ویگس سے تشریف لائے ہیں، سید عقیل زکریا صاحب جو ہیں ڈربی سے تشریف لائے ہیں یو کے، اور محترم عبد القدیر صاحب سویڈن سے۔ تو آج کی جو گفت و شنید کا جو ٹاپک ہے، ویسے تو ہم نے کوئی ٹاپک مقرر نہیں کیا، تو ایک گفتگو ہے، اور وہ گفتگو جو میں کروں گا وہ ہم اس کے گرد رہیں گے کہ ہم سب یہاں پر جو بیٹھے ہیں کافی عرصے سے حضرت عبدالغفار جنبہ صاحب کے مشن کے ساتھ ہم نے جوائن کیا۔ یہ مشن کیا ہے؟ یہ مشن بیسیکلی یہ ہے کہ ایک رستگاری کا مشن ہے۔ احمدیوں کی رستگاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام سے ایک وعدہ کیا تھا۔ خدا بہتر جانتا تھا کہ احمدی لوگ امام مہدی علیہ السلام اور مسیح ابن مریم عیسیٰ مسیح موعود کو ماننے کے بعد کس دجل کا شکار ہو جائیں گے۔ تو ان کے اوپر ایک احسان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب سے ایک وعدہ کیا تھا، ایک موعود وجود کا، جسے جماعت احمدیہ میں مسلم موعود اور مور پریسائزلی ذکی غلام کے نام سے اللہ نے جو ہے پیشن بھی مسلم کو مخاطب کیا ہے۔ تو ہم جنبہ صاحب کا جو دعویٰ تھا، جو یہ لکھا گیا خلیفہ رابع مرزا طاہر احمد کو، بڑے ادب کے ساتھ انہوں نے اپنے دعوے کو پیش کیا ہے، میرے آقا ہے، میرے سید، یہ میرا دعویٰ ہے، ایک نہایت ٹرو جینٹلمین کی طرح، جماعت کے اندر کوئی فتنہ نہیں پیدا ہو۔ آپ نے اپنا دعویٰ جو ہے اس وقت کا جو امام تھا، یہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ امام ٹھیک تھا یا برا تھا یا کیا تھا، یہ ایک الگ بحث ہے، اس کے سامنے پیش کیا۔ یہ غالباً 1993 کی بات ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ دعویٰ جو ہے پبلک میں آیا الغلام.com کے ذریعے، اور میں خود الغلام.com کو میں نے جو پڑھنا شروع کیا تھا وہ غالباً میں پہلا شخص تھا دسمبر 2004 اور 5 سے میں باقاعدہ یہ پڑھ رہا ہوں اس وقت سے۔ میرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا وجوہات ہیں کہ اتنا لمبا عرصہ گزرنے کے باوجود وہ جماعت جو اجراء نبوت اور بڑے بڑے دعوے کرتی ہے، مرزا صاحب کے الہامات اور کشوف اور الہام جاری ہے، منوت جاری ہے، یہ جاری ہے، وہ جاری ہے، کیا وجہ ہے کہ چند ایک لوگوں کے علاوہ جو ہے لوگ اس طرف مائل ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے، اور بہت کم لوگ ہیں جو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم خدا کا شکر ہے کہ اس کا فضل ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کو سب نے بڑے ڈیٹیل سے پڑھا اور سمجھا اور یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے یہ پوچھوں گا کیا وجہ ہے اس کی کہ کیوں جو ہے لوگوں کی بات جو ہے بڑی سادہ سی ہے، وہ سمجھ میں نہیں آتی۔ میں مسعود صاحب سے شروع کروں گا۔ مسعود صاحب، کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے؟ کیا یہ چیز بہت مشکل ہے، بہت کمپلیکیٹڈ ہو چکی ہے، یا آنے والا اپنے بات کو بیان نہیں کر پا رہا صحیح طرح؟ تو کہاں آپ دیکھتے ہیں کوئی پرابلم ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، میرا خیال ہے کہ جو میرا فہم ہے وہ یہ ہے کہ حق جو ہے نا وہ نہیں پھیلتا، صدق جو ہے وہ پھیلا کرتا ہے، اور عوام الناس تک صدق پہنچتا ہے، صدیقیت اس کو قبول کرتی ہے، جس میں حضرت ابوبکر صدیق، امیر المومنین حکیم نور الدین، شفقت الرحمان صاحب، یہ چیز جو تھی نا یہ ایکسیپٹ کرتی ہے، اور یہ ایک ٹرانزیشنل پیریڈ ہوتا ہے، اور یہ بڑا مشکل وقت ہوتا ہے، اور اس طریقے سے جو بات ہے نا وہ آگے بڑھتی ہے۔
پھر ہوتا یہ ہے کہ جب بہتا پانی پاک ہوتا ہے اور کسی جوہر کا جو پانی ہوتا ہے نا اس میں جب جمود آتا ہے تو وہ متفن ہو جاتا ہے، اور یہ اللہ میاں کی عطا ہوتی ہے کہ وہ حق کا ایک چشمہ پیدا ہوتا ہے، پھر صدق میں تبدیل ہوتا ہے، پھر وہ پانی کا جو بہاؤ ہے نا وہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو یس جو اس میں جو خطرات ہوتے ہیں وہ پرورژن کے ہوتے ہیں بہت زیادہ، اور اس میں مذہب کی تاریخ ہے، سینٹ پال ہو، مرزا بشیر الدین محمود احمد ہو، پرورٹس جو ہوتے ہیں وہ کرائسس پیدا کرتے ہیں ہمیشہ مذہب میں، کہ تاکہ اندھیرے اور روشنی کا جو فرق ہے وہ پتہ لگے۔ تو ایبسلیوٹلی میں سمجھتا ہوں کہ وہ دور آ جائے گا، دور نہیں۔ ہاں جی اچھا محترم ذکر صاحب، جیسے کہ احمد فضل صاحب نے ذکر کیا کہ پرورٹ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں جیسے سینٹ پال کا ذکر کیا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تھے تو وہ تو اپنی تعلیمات کے ساتھ آئے، اپنے کلام کے ساتھ آئے اور اپنے نشانات کے ساتھ آئے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کرسچینٹی جو وہ لائے تھے، جب جوڈیزم کی جو اصل تعلیمات وہ نہ کر سکے، لیکن سینٹ پال نے بہت زیادہ اچیومنٹ حاصل کر لی بہت شارٹ پیریڈ کے اندر، تو اس کو آپ کس رنگ میں دیکھتے ہیں؟ میں اس کا جواب انگریزی میں دیتا ہوں۔ The point is that people tend to veer toward falsehood. Whenever there is a message from Allah, very few people are willing to accept it, because with that there's a lot of sacrifice involved, a lot of major changes, leaving the beliefs of your forefathers and your friends and family and everybody you know. So making a major change takes you outside your comfort zone, and people are not willing to do that. And it's the same with this message that Jamba Sahib alayhi salam has brought to the Jamaat Ahmadiyya and Muslims at large, in fact the whole world, because if he's the second manifestation of Isa ibn Maryam, he's meant for the whole world. Now what that means is you have to get outside your comfort zone, and most people in the world are considered not people but sheeple, in that they will follow their own paths and remain within their comfort zone. They won't move out of that. Even when you look at what's going on in Palestine, if you saw a video on social media, you would immediately know that what's happening is wrong, but it's too uncomfortable to make a comment on it, or you might think that you might get dislikes on your social media. So people tend to stay in their comfort zone or keep their mouth shut. This is what George Orwell mentioned in his book 1984, that it's better to stay quiet and in your comfort zone than go outside that. Now, going back to St. Paul, what he did was basically Catholicism, which was already a belief system that existed in the church in Rome. He basically embraced what values of Christianity were there, and embraced them within Catholicism, which was basically an idolatrous religious system already in existence in the Roman Empire. So it's better to sort of apologetically draw a religious system into a pre-existing religious system than go outside your comfort zone and follow the truth or haqq that Allah expects you to. And I think that's what St. Paul did. He basically
encompassed the beliefs of Christ into the Roman Empire's own religious system. And this is where the idolatry in Christianity is sourced from the papacy that they created. So, yeah. میں آتا ہوں دوبارہ پیشن مسلمات کی طرف. تو اس میں ایک مرکزی جو علامات ہیں اس میں جو ہے جو چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ کان اللہ نزل من السماء. اس سے کیا مراد ہے؟ حضرت مرزا صاحب جو تھے وہ تو خود جو تھے ایک ایسے مشن کے ساتھ آئے تھے. امام مہدی کا مشن ان کے ہاتھ سے فلفل ہونا تھا, مسیح عیسیٰ ابن مریم. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو پیشن گوئی مسلم موت میں جو ڈسکرپشنز ہیں, جو اس کی جو مرکزی علامات ہیں وہ بہت ڈفرینٹ ہیں, وہ ایسی ہیں زبردست ہیں. تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ بائبل کا کلام پڑھ رہے ہیں. تو یہ تو وہ سارے کام تھے جو مسیح ابن مریم نے آ کے کرنے تھے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے یہ چیزیں آگے ڈال دی, یا اللہ تعالیٰ نے ایک پیشن گوئی دے کر وہ کام آگے ڈال دی ہے. تو یہاں پر جو سوال یہ پیدا ہوتے ہیں کہ اب اس چیز کو کیسے سمجھا جائے کہ جو ذکی غلام ہے وہ کیا وجود ہے. کیونکہ ہمارے سامنے جو مسئلہ جو درپیش ہے, جو آنے والے کو بھی درپیش ہے, سب سے بڑا مسئلہ وہ یہ ہے کہ حضرت مرزا صاحب نے بھی اس پیشن گوئی کو پیشن گوئی مسلم موت کہہ کر ایک مسلم کے انتظار میں اپنے بچوں میں اسے ڈھونڈا, اور جبکہ حقیقت میں یہ پیشن گوئی ایک مسئلے سے بہت بڑھ کر ہے, بہت ڈفرینٹ پروفیسی ہے. اور آنے والے وقت نے یہ بھی ثابت کر دیا, اور آنے والے شخص نے یہ ثابت کیا کہ یہ تو اصل میں پیشن گوئی ابن مریم ہے, بلکہ یہ اس وجود کی پیشن گوئی ہے جس کے بارے میں مرزا صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اس وجود اس مسیح کو بھی یاد رکھو جو اس عاجز کی ذریت میں سے ہے, جس کا نام ابن مریم ہے, کیونکہ خدا تعالیٰ نے ابراہیم میں میرا نام مریم رکھا گیا ہے. تو آپ اس چیز کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ ایک احمدی کو آپ اسے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں, وہ کس ان چیزوں کو سمجھے؟ یہ اتنا مشکل مضمون بن چکا ہے, تو آپ کیسے اس کو؟ جی ڈاکٹر صاحب, اس میں اس کو ذرا ایک ڈفرینٹ اینگل سے دیکھتا ہوں. ایک عام سی بات ہے جو اقبال نے بھی پیش کی تھی, خوگرے پیک کرے محسوس تھی انسان کی نظر, مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر. یہ انسان کی حالت ایسی ہے کہ اس کو پیکرے محسوس چاہیے, یعنی ایک ایسی چیز جس کو وہ دیکھ سکے, چھو سکے, اس کے جو 5 سینسز ہیں وہ رسپونڈ کریں اس کو. تو انسان اس کی طرف راغب ہو جاتا ہے, اور اندیکھی چیز کو ماننا بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ جو پیش گوئی ہے یہ اندیکھے خدا یا الٹیمیٹ ریئلٹی اس کا کانسیپٹ پیش کرتی ہے, اور اس کو ماننا اتنا آسان نہیں ہے. لیکن اسی پیش گوئی میں وہ بات بھی بتا دی کہ کس وجہ سے وہ شخص آخری حقیقت کو بیان کرے گا, مظہر الاول والآخر, کہ جو اس وقت ہم علمی دنیا میں دیکھیں, فزکس میں دیکھیں, تو یہی بحث ہوتی ہے کہ اس کائنات کو سٹارٹ کرنے والا کون ہے, سم تھنگ فرام نتھنگ اور سم تھنگ فرام سم تھنگ. تو کیونکہ یہ آنے والے کی جو علامت بتائی گئی تھی وہ یہ چیز پیش کرے گا کہ یہ جو اسپیس ٹائم ہے, فینومینل اسپیس ٹائم, جس کو اسی آنے والے وجود نے ڈفرینٹ اینگل سے اور فرق کیا خالق اور مخلوق کا, تو اس اسپیس ٹائم کے
اسپیکٹ سے جب اس کو بیان کیا تو یہ چیز اتنی آسان نہیں ہے سمجھنی ایک عام سادہ انسان کے لیے کہ وہ آنے والا شخص آخری حقیقت کو کس طرح پیش کر رہا ہے. تو ان کو ایک خلیفہ کا وجود یا ایک گائے کا وجود ہندوؤں کے اسپیکٹ سے دیکھ لیں، یہ جی یہ جیسس ہے خدا کا بیٹا، وہ ایک نظر آنے والی محسوس ہونے، تو وہ طبیعتیں آسانی سے ان کی طرف راغب ہو جاتی ہیں. لیکن ان کے پیچھے جو اصل حقیقت کام کر رہی ہے وہ پوشیدہ ہونے کی وجہ سے مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے میرے نقطہ نظر میں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ بڑی پیچیدہ پیش گوئی ہو جاتی ہے، کیونکہ جس ہستی کی گفتگو ہے وہ انسانی حواس سے پرے ہے. اور یہ میرا میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا وجہ ہے کہ حضرت مرزا صاحب جو تھے امام مہدی اور مسیح کے دعوے کرنے کے باوجود بھی اپنی زندگی میں ایک مسئلے کو تلاش کرتے رہے؟ یہ تو کام انہوں نے کرنے تھے، تو ان کو مسئلے کی تلاش کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اصل میں یہ اس وجہ سے ہوا کہ اگر آپ مثلا مسیح علیہ السلام کے الہامات دیکھیں، یہ جو الہام ہے قرآن مجید کا سورۃ صف کی، غالباً مجھے آیت نمبر یاد نہیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ یہ غلبہ اسلام کی پیش گوئی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری ہونی تھی. اور امت مسلمہ میں یہ عقیدہ لمبے عرصے سے ہے کہ وہ آخری زمانے میں مسیح آئے گا اور اس کے ہاتھ سے دین اسلام جو ہے وہ دنیا میں غالب آئے گا. اور بہت ساری احادیث ہیں، اور حضرت مسلمانوں کا بھی اس زمانے میں یہ خیال تھا، اور حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کا بھی یہی سمجھ تھی کہ یہ آپ کے ذریعے ہوگا. اور یہ سمجھ اس وجہ سے بڑی اسٹرانگ تھی آپ کی انڈرسٹینڈنگ. اگر آپ تذکرہ دیکھیں تو مجھے جہاں تک یاد ہے میں نے یہ الہام گنے ہیں، کوئی 11 12 13 دفعہ یہ الہام هو الذی ارسل رسولہ کہ حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام سے ہوا ہے. تو جس کثرت سے ہوا ہے تو وہ اس بیلیف کو اور اسٹرانگ کر دیتا ہے کہ یہ تو ہونا ہی ہے. تو اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ 20 فروری 1886 کی پیش گوئی بھی دے دی. تو وہ 20 فروری 1886 کی پیش گوئی تو یہ کہہ رہی ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ، یہ جو وعدہ ہے اس آیت میں وہ اس وجود کے ذریعے ہونا ہے. دوسری آیت کہہ رہی ہے کہ حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرمایا. تو پھر آپ کا ذہن اس طرف چلا گیا، اور جس طریقے سے یہ پیش ہوئی ایمرج ہوئی ہے نا کہ وہ نشانہ مانگا آریوں نے، تو آپ نے چلا کیا تو اس پرسپیکٹیو میں یہ پیش گوئی اللہ نے دے دی. تو بہت ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بمقصد طور پر حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام سے یہ اجتہادی غلطی کرائی کہ آپ نے یہ سمجھا کہ یہ میرا بیٹا ہوگا، آپ اس کو دیکھتے رہے، اس میں ڈھونڈتے رہے. لیکن وہ پھر اس طرح نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ ظاہر ہے اس زمانے میں 2 مسلموں کا تو کوئی کام نہیں تھا. اگر کوئی آ بھی جاتا تو وہ حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کا ایک پیروکار ہوتا. تو وہ کیسے ایک عظیم الشان مسلح ہو جائے گا آپ کے ہوتے ہوئے؟ ایک پیروکار ایک نبی کا وہ عظیم الشان مسلح اس کے زمانے میں کیسے ہوگا؟ تو ظاہر ہے وہ تو پیروکار ہی ہوگا. تو یہ بس یہ اللہ تعالیٰ نے کسی حکمت کے تحت اس میں اللہ الہامات موجود ہیں، وہ اس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے. یہ سارا اس وجہ سے ہوا کہ اللہ تعالیٰ حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت کا امتحان لینا چاہتا تھا، اور باقاعدہ الہام موجود ہے. لفظاً اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، مسیح السلام فرما رہے ہیں کہ امتحان ہے اس میں ایک جماعت کا. اور جو کچے تھے وہ مسلم کی امید مایوس ہو گئے، وہ زمانے میں مایوس ہو گئے. جو پکے تھے ان کا امتحان ہوا، اس زمانے میں ہوا، اور اب تک یہ چل رہا ہے امتحان. تو یہ وجہ تھی اس کی میرا خیال ہے. بہت شکریہ. اچھا، جیسے کہ منصور نے ذکر کیا کہ سورہ صف آیت نمبر 10 هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. حضرت مرزا صاحب کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ یہ جو آیت ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں ایک بہت بڑی جو ہے نشان ہے، اور اس کے اندر جو فتوحات کا جو ذکر ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ آپ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر پوری ہوں گی جب وہ آسمان سے تشریف لائیں گے.
تو یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر سمجھتے تھے. تو یہ آیت یعنی کہ ایک تو چیز یہ ظاہر ہوتی ہے کہ مرزا صاحب علیہ السلام اس آیت سے بخوبی واقف تھے اور یہ بھی واقف تھے کہ وہ عیسیٰ آسمان سے اتریں گے اور یہ کام کریں گے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے اوپر یہ جیسے منصور نے ذکر کیا کہ 10-11 بار یہ آیت آپ پر الہام ہوتی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ مجھ سے پہلے جتنے بھی مجددین ابدال کتب ہیں ان کے اوپر قرآن پاک کی آیت نازل الہام نہیں ہوئی، لیکن جب میرا وقت آیا تو اللہ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ کام تیرے ہی ہاتھ سے اور تیرے ہی وقت سے ہوگا. تو یہ وجہ تھی کہ یہاں پر آپ وفات مسیح ثابت کر چکے تھے. تو کیا یہ وجہ تھی کہ آپ نے یہاں پر مسیح ہونے کا دعویٰ کیا؟ کیونکہ کام تو عیسیٰ نے کرنا تھا آ کر. تو کیا یہاں پر جب مسیح کا جو دعویٰ ہوا تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کام تو آپ کے ہاتھ سے اور آپ کے وقت میں نہیں ہوا، کیونکہ آپ کے ہاتھ پر تو کوئی ایک انگریز یہودی یا عیسائی ایمان نہیں لے کر آیا. تو ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ میرے بعد کوئی اور وجود ہو جو اس پیشن گوئی میں بھی موعود پیشن گوئی میں بھی شامل ہو، اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پیشن گوئی مسلم موعود جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے. تو یہاں پر ہم ایک جو چیز میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ابن مریم کی طرف جو رخ ہوتا ہے اس ابن مریم کی طرف جس کے ہاتھ پہ یہ کام ہونا ہے، تو ہم اگر پیشن گوئی مسلم موعود کا مطالعہ کریں تو وہاں پر بھی ہمیں بڑے واضح طور پر جو ہے اسی قرآن پاک کی آیت کی ریفلیکشن ہمیں نظر آتی ہے. وہ کیا ہے کہ وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قومیں سے برکت پائیں گے. تب وہ اپنے نفسی نقطۂ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنُوا سورہ نساء آیت نمبر 160 وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، یعنی کہ موت سے پہلے عیسیٰ کی بہت بڑا انقلاب ہے. تب یہاں پر جو ہے میں اسی مضمون کو آگے لے کر چلوں گا کہ جو اس میں جو پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ مرزا صاحب نے دعویٰ عیسیٰ ابن مریم کا بھی کیا، وفات بھی ثابت کی اور خود بھی عیسیٰ ابن مریم ہوئے، اور یہ ہمیں ایک عیسیٰ ابن مریم اس پیشن گوئی میں بھی نظر آتا ہے. تو اس چیز کو آپ کیسے سمجھائیں گے احمدیوں کو؟ یہ اتنا مشکل مضمون ہے کہ دو عیسیٰ کا مضمون، دو ابن مریم کا مضمون. ابن مریم تو بہرحال ایک ہی ہے. اس میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ اسی پیش گوئی میں یہ بات پوشیدہ ہے کہ یہ جو انقلاب ہے عالمگیر کی قومیں اسے برکت پائیں گی، یہ مرزا صاحب کے ہاتھ میں ہونا ہی نہیں تھا. آپ دیکھیے کہ خبر یہ دی جا رہی ہے کہ تجھے ایک ذکی غلام ملے گا، وہ کیا کرے گا؟ تا وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آئیں، تا کلام اللہ کا مرتبہ ظاہر ہو. یہ ساری چیزیں اس آنے والے وجود کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. مرزا صاحب کے بارے میں تو کوئی نہیں. مرزا صاحب کو تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے یہ خبر دی تھی کہ تو مردوں کو زندہ نہیں کر سکے گا، ان کو نہیں سنا سکے گا. لا تسمع من ہوا فی القبور، تو ان کو نہیں سنا سکتا جو قبروں میں دبے پڑے ہیں. اور جب مرزا صاحب کو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ تا وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آئیں، تو وہ مرزا صاحب کو مخاطب نہیں کیا جا رہا بلکہ آنے والے اس ذکی غلام کو کیا جا رہا ہے کہ اس دور میں ہوگا. انڈائریکٹ نتیجہ کیا نکلا کہ آپ کے زمانے میں ایسا کچھ نہیں ہونے والا، لیکن آپ کو خبر دی جا رہی ہے کہ یہ ہونا ہے. تو یہ ساری باتیں آنے والے ایک وجود کے ساتھ تھیں. اب سوال اس میں یہ رہ جاتا ہے کہ آنے والے وجود کے پاس کون سا ایسا ہتھیار دیا گیا ہے کہ جو حضرت آدم سے لے کے مرزا صاحب تک کسی کو نہیں دیا گیا اور اس کو دے دیا گیا ہے. یعنی اس کے پاس کون سی ایسی چیز ہے کہ وہ ڈیفرنٹ ہے ان سے؟ میرے نزدیک وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے ان سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کم و بیش ہم تمام ہسٹری مذہبی دیکھیں تو وہاں پر ہمیں یہ ملے گا کہ نبی نے کہا کہ دیکھو مثلا حضرت نوح علیہ السلام کہ آپ لوگ ایک اللہ کو مان لو ورنہ وہ تم پر عذاب بھیجے گا. یعنی ایک خوف کی یا ایک وارننگ دی جا رہی ہے، اور میں کشتی پہ خدا مجھے بچا لے گا. وہ ہم دیکھتے ہیں ہو جاتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ بندہ دنیا سے جب رخصت ہو جاتا ہے
تو نہ وہ پھر بس وہ یادگار رہ جاتی ہے کہ یہ واقعہ ہوا تھا. کوئی نیا ایسا بندہ پھر چاہیے ہوتا ہے کہ وہ پھر نئے سرے سے نشان دکھائے, ورنہ وہ بندہ پھر اسی غفلت کے لحافوں میں لپٹ جاتا ہے. قبولیت دعا, نشانات, پیش گوئیاں, یہ ہمیں سارے نبیوں کے ساتھ ملتا ہے. آنے والے کے ساتھ یہ چیز نہیں ملے گی آپ کو. وہاں پہ علمی دلیل ملے گی, وہ علوم ظاہری اور باطنی سے پر کیا جائے گا. مظہر الحق ہوگا, مظہر العلا ہوگا, مظہر الاول علمی طور پر ہے. اور علمی طور پر جو بات اسٹیبلش ہو جائے وہ آپ کبھی ختم نہیں کر سکتے. وہ ریولیوشن ہے, صحیح ریولیوشن وہ ہے. جو انسانی عقل جس کو پا سکے, تو یہ اس وجود کے ساتھ وابستہ ہے. مطلب عقیل ذکر صاحب یہ بتائیے کہ جو وہ علوم ظاہری و باطنی سے پر ہوگا, he will be fulfilled with the knowledge of باطنی and ظاہری, اس سے کیا مراد ہے اور یہ کیا وہ علم ہے اس میں؟ Can you tell me what is this knowledge all about? I think when somebody is overwhelmed with the Ruhul Qudus, which is the Holy Spirit, the information that comes to that person is from a divine source. It's not things that you would discover through reading books, etc. After all, the Holy Prophet ﷺ never read any books or never wrote any books. All the information that he received was through being overwhelmed by the Holy Spirit. And it's a direct inspiration from Allah the Creator. But going back to the question of the Zaki Ghulam, of the promised Messiah, I mean, if the Holy Prophet promised that there will be a Mujaddid at the head of every century, and we've already discussed that the Zaki Ghulam, every Mujaddid, every Zaki Ghulam, every prophet, they're sort of one and the same thing. So most of those, all of them will have been overwhelmed by the Holy Spirit. So their direct inspiration is from Allah the Almighty. And if you look at the prophecy, the sign of mercy, the Nishani Rahmat of the promised Messiah Islam, some of the terminology that was used in it was describing a prophet of Allah, and particularly the son of Mary, Isa ibn Maryam, because it speaks of him having messianic qualities. Like I say, there was mention of him being called Emmanuel as well. So it was obviously speaking about a Zaki Ghulam. Now, we've already discussed that in Islam that Allah will send a Mujaddid or a Zaki Ghulam at the head of every century. So how could Mirza Bashir bin Mahmud Ahmad so blatantly make a claim of a reformer practically 20 years after the demise of the promised Messiah Islam? It doesn't make sense, because it goes against the idea of having a reformer at the head of every century. So it's like basically undermining the promised Messiah Islam. But going back to the original question, the inspiration is obviously from a divine source, because we can sit here looking through books. We can't even understand the prophecy of Muslim Maud when there's like 100 of us trying to work it out, unless it was inspired from Allah that this is what it means. And when the Zaki Ghulam, like Hazrat Jambal Islam, went through that, it made sense to him because he was inspired by Allah. اچھا، اس پیشن گوئی کی جو شروع ہوتی ہے تو ہم ایک بہت ہی ریمارکیبل انداز سے اس کی جو شروع ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ تاؤں جو خدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتے
मैं तुझे इसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ एक ख़ास जो है इसके जो लुब लबाब मैं समझता हूँ ये भी है कि जो खुदा पर ईमान नहीं लाते और खुदा के दीन और उसके किताब पर और उसके पाक रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकार और तकज़ीब की निगाह से देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकार और तकज़ीब का जिक्र है, सिर्फ एक छोटी सी कम्युनिटी का जिक्र नहीं, मोर वाइडर। तो आगे फरमाया कि एक खुली निशानी मिले और मुजरिमों की राह ज़ाहिर हो जाए। तो ये मुजरिम तो ठीक है, आप जैसे थोड़ी देर पहले भी इस पर गुफ्तगू हुई कि मुजरिम लोग कौन हैं, लेकिन ये थोड़ा सा टनल सा हो जाएगा अगर सिर्फ इसमें मुजरिम सिर्फ अहमदी हैं जिन्होंने मस्जिद का दरवाज़ा बंद किया, ये बंद किया, या आने वाले के रास्ते का बंद किया। लेकिन यहाँ पर जो है कि खुदा और खुदा के दीन और उसकी किताब और उसके पाक रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकार और तकज़ीब की निगाह से देखते हैं, तो इसमें तो बेशुमार कौमें आ जाती हैं सारी। तो वहाँ के से जो मुजरिम हैं वो कौन लोग हैं? ये बहुत वसी मज़मून है। अगर आप यूरोपियन हिस्ट्री देखें, कॉलोनियल पावर्स की हिस्ट्री देखें, तो इसके अंदर जो मैं आपको एक दूसरे तरीके से बात समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने किसी कौम को अगर तबाह करना है ना, तो उसकी दोनों माएँ जो है ना, उनको आप उनसे छीन लें। हर इंसान की दो माएँ होती हैं, एक माँ जो होती है उसकी मदर अर्थ होती है, और उसकी दो माँ जो होती है, दूसरी माँ जो होती है उसकी बायोलॉजिकल मदर होती है। अब आप इंडस्ट्रियलाइजेशन की हिस्ट्री देखें तो इसके अंदर आप ये देखेंगे कि फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब 1840s का आया तो वो कोयले का था, ठीक है। सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आया तो वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से बाद में आया था, यानी 1914 में। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुई थी, 1918 में ख़त्म हुई, तो 1914 ही को इन्होंने सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहा था। थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमारे लाइफ टाइम में आया था, जिसको 1992 में कहा गया था, और वो एल्बर्ट गोर जो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट थे उन्होंने उसको इंटरनेट रेवोल्यूशन कहा था। फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इसको कहा जाता है, जो कोविडिज़म का कहा जाता है। और इसके अंदर जो इनकी अब ये चारों के चारों जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस हैं, इसके अंदर एक कॉमन डिनोमिनेटर है, और वो ये है कि दुनिया की आबादी को कम करना। और इस तहरीक को यूजेनिक्स कहा जाता है। और ये जो यूजेनिक्स मूवमेंट है, ये बड़ी प्रीडोमिनेंट रही है अमंग बहुत बड़ी, ये बड़ी एक्सट्रीमली पावरफुल कम्युनिटी है। इसके अंदर सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम इन्वॉल्व है, इसमें बिग फार्मा इन्वॉल्व है, इसके अंदर कई लोग इन्वॉल्व हैं। और इसके अंदर जो कॉमन डिनोमिनेटर है वो है कि किलिंग एंड दुनिया की आबादी को कम करना। अब आप ये देखें कि दो माएँ जो होंगी, हर एक इंसान की दो माएँ, उसमें सबसे पहले ये करते हैं कि आपका जो पानी का सिलसिला है ना, माँ जो आपको पानी नर्चर कर रही होती है उसको वो डैमेज कर देते हैं। दूसरी तरफ जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है, जो दूसरी माँ जो कि आपको फीड कर रही है, उसमें भी वेज कर देते हैं, इधर भी वेज डाल दिया, इधर भी वेज। अब एक ऐसा इंसान जो कि दोनों माँओं से जुदा हो गया है, वो कम्प्लीटली स्ट्रैंडेड हो जाता है। उसके बाद एक ऐसा इंसान, ऐसे हम अपने बच्चों को जब हम गौर से देखें ना, हम अपने बच्चों को गौर से देखें तो उसमें हमें ये चीज़ नज़र आती है, दोनों माँओं से जुदा होके वो डेफिनेटली इस तरह का इंसान एक पेन में चला जाता है। एक पेन में चला जाता है, तो जब वो पेन में जाएगा तो लाजमी वो स्टिमुलेंट्स में जाएगा। उसमें वर्कहोलिक, शॉपहोलिक, अल्कोहलिक, उसके अंदर सॉल्ट, शुगर एंड फैट की कंजम्पशन का बढ़ना, ओवरवेट हो जाना, कॉर्टिसोल इम्बैलेंस हो जाना, नींद का कम होते जाना, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेटरी वो आ जाती है। अब ये मुजरिमों का एक वसी सिलसिला है जो कि शुरू हो जाता है, ठीक है जी। और इसके अंदर वो यही करते हैं कि जो मज़हब का कारोबार करने वाले हैं वो आपको सिर्फ मज़हब का छिलका खिलाते हैं, वो सिर्फ इतना छिलका खिलाएंगे, मज़हब का मगज़ नहीं खिलाएंगे। अब ये जो है, जो
پیشگوئی ہے ماشاءاللہ. یہ ہمارے قدیر بھائی جو ہیں ان کو تقریباً انہوں نے اس کو 9 سال اسٹڈی کیا ہے. انہوں نے پچھلے سال مجھے کہا کہ میں نے تقریباً 8 سال ریسرچ کی. میں نے اس کے اوپر 10 مہینے بھی ریسرچ نہیں کی ٹھیک طرح. ٹھیک ہے. تو وہ روحانی جب دونوں ماؤں سے سلسلے کٹتے ہیں تو روحانی سلسلے دونوں ڈیمیج ہو جاتے ہیں. اور یہ ساری کی سارا یہ گلوبل انڈسٹریل سیٹ اپ جو ہے یہ یہی کرتا ہے کہ جو ہمارے سے جس کو ٹراما کہتے ہیں نا، ٹراما یہی ہوتا ہے کہ آپ کے اندر ایک ڈسکنیکٹ پیدا ہو جائے. ایک ماں مدر ارتھ، دوسری جو ہے وہ مسلمان. تو یہ بہت وسیع مضمون ہے مجرموں کی. ایک پروڈکٹ بھی آپ خریدتے ہیں نا، اب یہ جو ہے یہ فون جو ہے اس کے اوپر کتنے کہا جاتا ہے پینے کا صاف پانی کے تقریباً 20,000 لیٹرز ایک فون کے اوپر خرچ ہوتا ہے. اب وہ وہی پانی ہے جو کہ جس نے، اور اس کے اوپر پھر اس کے اندر جو کوبالٹ ہے. اب ٹویوٹا پریس جو ہے یا نئی الیکٹرک کارز جو آ رہی ہیں جہاں ان کی انڈر لائننگ جو ہے وہ انجن کی لائننگ وہ کوبالٹ کی ہوئی بھی ہے. وہ مائن ہوتا ہے کانگو جیسے علاقے سے. وہ کانگو سے جب ادھر آتا ہے تو وہاں پہ جو جرائم ہوئے ہیں، اسپیشلی جو ریپ ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ مجرموں کی راہ ظاہر ہوگی. یہ چھوٹے سے پروگرام میں نہیں ہم کر سکتے. اس کے لیے بہت فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، کلونیلزم، ایون یورپ کا جو انٹرنل کلونیلزم ہے اس کے اندر تقریباً 100 ملین پیپل جو کل کیے گئے. فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار اینڈ دی افیکٹس آف وار. افریقہ میں، نارتھ امریکہ میں 11 ملین جو ہے نیٹو امریکن وائپ آؤٹ ہوئے ہیں. ساؤتھ امریکہ کے جو نیٹوز ہیں وہ وائپ آؤٹ. سارے کا سارا یہ تھا کہ ان کی جو نیٹیوٹی انڈیجنس ہے، ان کے جو پانی ہیں وہ ان سے انڈیجنس لینڈس چھین لیں. تو اس طریقے سے انہوں نے یہی کیا ہے کہ ہم کو ایک نیرو چیمبر میں نہ بند کر دیا ہے. کنکریٹ ہے ہمارے ارد گرد، ہمارے سنتھیٹک لائٹننگ ہے ہمارے اندر. تو یہ بہت بڑا وسیع مضمون ہے. یعنی کہ جو فیکٹس ہیں وہ جو ہے سامنے آئیں گے، جو ریئل فیکٹس ہیں وہ فیکٹس. میں تو اپنی جو میری بات چیت ہو رہی ہوتی لوگوں سے، میں نے کہا تم نے اگر اس کو کووڈ ازم جو ہے نا، اگر تم نے اس کو نہیں نہ سمجھا تو تم نے واقعی انسانی تاریخ کو نہیں سمجھا اور اس میں ہونے والے گہرے جرائم کو نہیں سمجھا. اچھا، میں منصور کی طرف آتا ہوں کہ اچھا یہ جو پیشن گوئی ہے 20 فروری 1886 کی، آف کورس ایک بہت ہی زیادہ سینٹرل اس کی ایک پوزیشن ہے. اور یہ پیشن گوئی عطا ہوئی تھی مرزا صاحب کو جب آپ کو کوئی دعویٰ نہیں تھا نا، تو وہ مجدد تھے. تو اس سے بھی ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ دعووں کی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ جو حق کس کے اوپر بھی کوئی کلام پروفیسی نازل کر سکتا ہے. اچھا، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اتنی عظیم الشان پیشن گوئی ہے تو کیا یہ ایسی کوئی پیشن گوئی اس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی تھی؟ کیونکہ مرزا صاحب کی تو اپنی کوئی حیثیت نہیں بنتی اسلام میں بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کے، اور ان کی تو اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی کنٹینیوشن ہے پیشن گوئی کی؟ اصل میں یہ تو پیشگوئی تو دراصل یہ وہی ہے جو قرآن کریم کا وعدہ ہے، والذی ارسل رسولہ بالہدی. یہی پیشگوئی رسول اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. لیکن ازل سے یہ اسی طرح تھا کہ یہ اسپریچولیٹی میں اسی طرح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ایک بندے کو مخاطب کرتا ہے تو وعدہ اس سے ہو رہا ہوتا ہے، اور لیکن اس کی ذات کے اندر اور وجود بھی شامل ہوتے ہیں. تو یہ وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا، لیکن اس میں 3 وجود تھے. ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسیح موسیٰ، ایک مرزا غلام احمد علیہ السلام مسیح موسیٰ، ایک آخری زمانے میں جس مسیح نے آنا ہے وہ مسیح موسیٰ. یہ 3 موسیٰ ہیں. تو وہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے شروع میں بھی موسیٰ ہے، جس کے درمیان میں بھی موسیٰ ہے، جس کے آخر میں بھی موسیٰ ہے. وہ ہلاک نہیں ہو سکتا. تو یہ وعدہ وہی ہے، بنیادی وعدہ وہی قرآن مجید کی پیش گوئی ہے. یا پھر دوسرے آیت لیں گے تو وہی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ اہل بیت میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا جب تک اس کی وفات سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے. ممکن ہے یہ فزیکل وفات ہو، ممکن ہے یہ وہ وفات ہو
جو ایک مشن کی وفات ہوتی ہے، جیسے حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرماتا یا عیسیٰ انی متوفی کا و رافیو کا الیہ، میں تجھے وفات بھی دوں گا، تجھے حیات بھی دوں گا. پھر اردو میں بھی یہ الہام ہے، میں تجھے وفات بھی دوں گا، تجھے حیات بھی دوں گا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے 100 سال نہیں، آپ کی وفات کے فوراً بعد ایمان بعد ہی ساری کرپشن ہو گئی اور مشن ٹوٹلی ہائی جیک ہو گیا، یعنی کہ مشن کمپلیٹلی فوت ہو گیا تھا. تو یہ ممکن ہے کہ اس جو اب وقت کا مسیح ہے اس کے ہاتھ سے، جس طرح پیشگوئی مسلم موعود میں ہے کہ وہ فتح و ظفر کی کلید ہوگا، تو وہ کلید ہے، تو کلید بڑے بڑی فتوحات تو شروع ہو جائیں، لیکن ممکن ہے کہ یہ نہیں کہ پورے عالم دنیا میں ایک دم اسلام پھیل گیا، ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا. لیکن یہ پیشگوئی جو قرآن مجید کی آیت ہے، یہ کم از کم یہ ضرور ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ سلسلہ اب تھمنے والا نہیں ہے، ابھی چلے گا. اور پوری دنیا میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر کچے پکے گھر میں دین اسلام داخل ہوگا، یہ وہ ہوگا. تو یہ مشن اس کے بعد جب فوت ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ یہ صف لپیٹ دے گا اور پھر وہ قیامت کا وہ آخری زمانہ ہے. بہت شکریہ. اچھا، یہاں پر جو اسپیشل وے میں ہے کہ وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پاؤں ہیں، یہ موت کا پنجہ جو ہے کیا ہے، کس سے دیکھتے، کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے موت اور زندگی کی تعریف کیا ہے، ہم کس کو موت کہتے ہیں اور کس کو زندگی کہتے ہیں، یہ ڈیفائن ہونی چاہیے. میرے نزدیک بڑی سمپل سی بات ہے کہ اگر کوئی چیز اپنے خالق کے ڈیزائن کے مطابق چل رہی ہے تو وہ زندہ ہے، اگر وہ اس سے ہٹ گئی ہے، وہ پارٹ پلے نہیں کر رہی جس کے لیے اس کو تخلیق کیا گیا تھا، وہ مردہ ہے. یہ سمپل اگر ڈیفینیشن ہم اپنے ذہن میں رکھ لیں تو ابھی جیسے ڈسکشن انہوں نے بھی کی کہ ظاہری طور پر مذہبی دنیا چھوڑ کے ہم عام مادی دنیا میں بھی آ جائیں تو انسان وہ رول ادا کر رہا ہے کہ وہ خود خدا بننا چاہتا ہے. میرے ہاتھ میں پاور ہو، میرے ہاتھ میں دولت ہو، میں سب سے بڑا بادشاہ ہوں. قومیں بھی اسی طرح کر رہی ہیں اور انڈیویجولس بھی اسی طرح سوچ رہی ہیں. میں اپنے بھائی کو ایکول رائٹس دینے کو تیار نہیں ہوں. آپ دیکھیے نا غزہ میں کیا ہوا ہے، اگر اس کو اسرائیل کے پرسپیکٹیو سے دیکھا جائے تو کہیں ٹھیک ہے، ہم نے ان کو مارا ہے، یہ ہمیں مارتے ہیں، ہم نے مارا ہے، وہ اپنے بہانے ہزار ہیں ان کے پاس. لیکن ایک اور قوم ہے وہ کہہ رہی ہے کہ اس پہ ظلم ہو رہا ہے. تو سچائی کیا ہے، حقیقت کیا ہے، انصاف کیا ہے، یہ کون فیصلہ کرے گا؟ پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح پورے پولیٹیکل سسٹم کو ہائی جیک کر کے کچھ طاقتیں ہیں جنہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے. جس کو چاہتے ہیں اٹھا لیتے ہیں گھر سے، جس کو چاہتے ہیں اس کی ویڈیو فلم بنا لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم ٹھیک کر رہے ہیں اس لیے کہ ہم نے ملک میں امن قائم رکھنا ہے. تو کون فیصلہ کرے گا کہ انصاف کیا ہے؟ یہ ظاہری فساد بھی ہے دنیا میں، مذہبی دنیا میں بھی اسی طرح کا فساد ہے. مذہبی دنیا والے وہی کام کر رہے ہیں جو دنیا دار حاکم کر رہے ہیں، صرف لبادہ مذہب کا چڑھایا ہوا ہے کام وہی ہیں. آپ اپنی جماعت دیکھ لیں نا کہ ہم خدا کے بنائے خلیفے ہیں، تو چندے کہتے ہیں کہ ایک عورت نے اپنی ایک ہی مرغی تھی وہ بھی دے دی، تو اپنے جڑے گھوڑے پالے نے وہ کیوں نہیں دیندے؟ یعنی آپ فرق دیکھیں نا، انصاف کہاں ہے؟ تم بس دی جاؤ اور ہم لینے والے ہیں. تو انصاف کون تلاش کرے گا؟ اور ہے کیا انصاف؟ یہ جو ظلم ہے نا سارا یہ جرم ہے جو آپ نے ہم شروع میں کہا تھا نا، مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے گی. ان مجرموں کو بے نقاب کرنا تھا. تو اب تھوڑا سا اس میں زندگی کے خواہاں ہیں، یہ آپ کا سوال تھا نا. اس ساری بے انصافی، معاشی اور معاشرتی عدم استحکام، اس کو خدا کی ڈیزائن کے مطابق لانا، یہی ایک سب سے بڑا مشن ہے. تو ان سارے دنیا کے نظاموں سے انکار کرا کے کہ یہ غلط ہیں، ان کو ڈیزائن آف گاڈ کی طرف لانا، یہ ہے انسان کو زندہ کرنا.
اور یہ چیز محسوس ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور میں بہت زیادہ محسوس ہوئی ہے. فیض کے ہاں ایک شعر مجھے اچانک ابھی یاد آ گیا. اب صدیوں کے اقرار اطاعت کو بدلنے لازم ہے کہ انکار کا فرما کوئی اترے. یعنی کوئی آنا چاہیے جو ان سب چیزوں کا انکار کر دے اور یہ جو سجدہ کریں بڑی طاقتوں کو اس کو ختم کیا جائے, انصاف کو قائم کیا جائے, ایکول رائٹس دیے جائیں سب کو. اور یہ چیز بیداری ہم قوموں میں دیکھ بھی رہے ہیں. اور آپ ہارورڈ یونیورسٹی کے طلباء کو دیکھیں, انہوں نے جو پروٹیسٹ کیا ہے وہ مسلمان نہیں تھے, ان میں ہوں گے, لیکن فطرت کے اندر جو ہیومن رائٹس کی ویلیوز ہیں اس کے لیے جنگ لڑنا دراصل میرے نزدیک یہ انسان کو زندگی کی طرف لانا ہے. اچھا, یہ فیض نے کہا تھا نا, یہی چیز ہمیں عبید اللہ علیم کے ہاں بھی ملے گی. ہر تیرگی میں تو نے اتاری ہے روشنی, اب خود اتر کے آ کہ سیاہ تر ہے کائنات. یہ جو خود اتر کے آنا ہے نا, یہ وہی بات جو آپ نے شروع میں پوچھی تھی نا, ان اللہ نزل من السماء. دراصل یہ فطرت انسانی وہی اظہار کر رہی ہے. جمبا صاحب پر اللہ کا فضل ہے کہ ان کو ایک ایسی چیز انہوں نے دے دی, ورچو از گاڈ, ایک بہت ہی بڑا ہے میسیج, کیونکہ یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم نے نیک اعمال کرنے ہیں, کیونکہ ہمارا خدا ورچو ہے, ورچو از گاڈ. اور وہ جس ڈیزائن پہ ہمیں چلانا چاہتا ہے, ہم نے وہ ڈیزائن, وہ سٹیپس لینے ہیں, اپنے اعمال میں وہ چیزیں پیدا کرنی ہیں. تو یہی وہ ہے جو زندگی کی خواہاں ہے. جو زندگی کی خواہاں ہے وہ اس چیز کو سمجھ جائیں گے, جو نہیں ہے تو وہ پھر تاریکی میں رہیں گے. Zakir صاحب, you have been part of several protests and you kept a very close eyes as well. Have you seen the Ahmadiyya Jamaat, very powerful Jamaat, and been all over the world, even in the Israel, کہ فارملی انہوں نے جو ہے کوئی ایسا پروٹیسٹ کیا ہو, رجسٹرڈ کروایا ہو اگینسٹ ان دی فیور آف غازہ اور دی کلنگ آف جینوسائڈ؟ Well, initially they were silent. In fact, initially they said that the people of Gaza are suffering because they haven't accepted the promised Messiah. I mean, I've heard that clearly said. And that what's come to them, it's as a result of that. I mean, it's a powerful thing to say, because a lot of people in the world haven't accepted the promised Messiah. So why are the people of God are suffering? But and in fact, when I was going on protests, it was mentioned to me that, oh, why are you doing that? It's pointless doing that. Anybody can go to a protest. It's no point. It was said to me directly. But after they started seeing that the rest of the Muslim world, particularly the youth in this country, were standing up for the people of Gaza, then the Jamaat Ahmadiyya felt that they had to show a public picture of their disgust in the whole process. And it was basically just a Me Too situation, jumping on the bandwagon. And I think they've got some campaign about Gaza, but it doesn't stand out of the crowd. It's very sort of politically based, as opposed to speaking up for the Muslims in Gaza. I mean,
you know, the Jamaat, the Khilafat Nizam and the Jamaat claim to be the true Islam, right? And I mean, personally, I think the true Islam was the true Islam of the Holy Prophet ﷺ. So if they are the spokesperson for the true Islam, then why haven't they stood up? Why hasn't Mirza Masroor Ahmad stood up in the UN and shouted at the Zionist project and said, what on earth are you doing? Why are you killing these people? Stop it immediately. I command you to stop this immediately as the Khalifa of Islam. But no, you know, a Jamaat that was meant to be a spiritual Jamaat has become a political Jamaat, but it's more so just to follow the narrative of the West. That's all they're doing. I mean, I'm sure you've seen a video of the MD Murabbi shaking the hands of Modi and, you know, Netanyahu. I mean, he had an opportunity to say something then about Muslims being killed in Kashmir and Gaza and the West Bank, but he remained silent. You know, he could have said something then. But again, it's all just showing, it's like more or less just being part of the political system and having a public face in it. It's not to show any, make people feel uncomfortable in, you know, their mistrust or whatever, or saying that, you know, if somebody's doing something wrong, you call them out straight away, not just accept them and, you know, befriend them or be friends with them. So I think as far as what's going on in Gaza and with the protests, there's literally no presence of the Ahmadiyya Jamaat. There may be the odd person, you know, who's got a conscience, who's probably gone there off their own back. I mean, like my brother went with me to a march in Burton, and he's an MD, but only because I asked him to come with me. He wouldn't have gone as a member of the Ahmadiyya Muslim Association of the UK. No way. अच्छा अहमद मुस्लिम साहब ये बताइए कि हज़रत मिर्ज़ा साहब ने अपने ज़माने में अहमदियों को, अपनी जमात के लोगों को ख़ास कुछ हदायत की थी कि वो इन चीज़ों से अवॉइड करें। उसमें एक जो चीज़ थी वो पॉलिटिकल जो है वो नहीं होना। ग़ालिबन एक अज़ीज़ अहमद उनके अपना ग़ालिबन बेटा था या पोता था, उसको उन्होंने अपने मिशन से पहले किया क्योंकि ही बस अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में वो पॉलिटिकली कुछ इन्वॉल्व था। और दूसरी जो चीज़ मैं मिलने में देखने में आती कि वो सीक्रेट सोसाइटी से उन्होंने दूर रहने के लिए कहा था। फ्री मेसन का लफ्ज़, उन्होंने फ्री मेसन जो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थी। तो आज हम देखते हैं कि अहमदिया जमात itself has become a multifaceted organization. I mean, you can say one facet is a secret organization. They act like a secret organization. They behave like that. तो इसमें आप थोड़ा सा रोशनी बताएं, इसमें बताएं कि आप उसको किस तरह देखते हैं, ये ऐसा क्यों हुआ? हर वो चीज़ जिसे मना किया उसे ख़ास उन्होंने चुना करने के लिए। You know, any organization which is not transparent is a secret organization. Bluntness, transparency नहीं है अगर उसके अंदर, तो they are hiding something. और it's again, once again, you know, इसके अंदर आप ये देखें कि one thing leads to another. एक चीज़ शुरू होती है दूसरे तक जाती है, और ऑब्वियसली अब उसके हालात अपने इतने ख़राब हैं, इंटरनल मामलात इतने डैमेजिंग हो चुके हुए हैं कि एक मैं अक्सर ये भी एक जुमला है बड़ा मशहूर, एक सहाफ़ी हैं, उनका नाम है रॉबर्ट फिस्क, वो फौत हो चुके हैं। तो उन्होंने Robert Fisk asked Amira Haas, she is a journalist from Haaretz, which is an Israeli newspaper. Robert Fisk asked Amira, what is, you are a journalist, I am a journalist. So what is journalism? What is the definition of journalism? So Amira Haas gave a very smart reply. She said, journalism means to monitor the centers of power.
جو اس کے پیچھے ہو رہا ہے ہمیں اس کو مانیٹر کرنا ہے اور وہ ہمیں رپورٹ کرنا ہے. اب کوئی قتل ہو جاتا ہے پھر اس کو قتل پردے ڈال کے اس کی رپورٹ کو اس کو ایبسلیوٹلی وائپ آؤٹ کر کے جو پیچھے پیسہ لگ رہا ہے جو مینجمنٹ ہو رہی ہے اس کی, ٹھیک ہے, وہ فورسز کون ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ جو چیز ہے, فخر الدین ملتانی کا قتل, ان کا بیٹا جو تھا مظہر ملتانی صاحب, وہ کہتے رہے ہیں کہ اب یہ کوئی اینشنٹ ایجپٹ کا قتل نہیں ہے 2000 ایئر اولڈ کہ ہمیں پتہ نہ لگے. اٹس ویری ماڈرن. 1938 میں برٹش پولیس واز اویئر آف دیز تھنگس, اور وہ جانتے تھے اس کو کس طرح دبایا گیا, اس کے اوپر کس طرح پردے ڈالے گئے, وہ کون سی طاقتیں تھیں, وہ اس کے پیچھے کون سے ریسورسز استعمال کیے گئے. تو ایک قتل ہو, 10 قتل ہوں, ایک فساد ہو, جنگیں ہوں, تو اٹس لاٹ آف بلڈ باتس جو کہ ہیومن ہسٹری میں ہوا ہے. دیر مینی اٹراسٹیز کمیٹڈ. اور تو یہ جو پیشن گوئی ہے یہ بہت بڑی پیشن گوئی, اٹس ویری انسائکلوپیڈیک, اور ہم تو اس کے چند الفاظ لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے بچوں کو اسپیشل اس کا جو لائم لائٹ اور جو اس کی روشنی ہے نا, وہ بچوں کو بتانی چاہیے, آبویسلی قرآن حدیث کے حوالے سے, لیکن یہ بہت وسیع مضمون ہے. جیسا آپ کیا سمجھتے ہیں اس پیشن گوئی کو پڑھنے کے بعد اور اس کے جو کام ہیں وہ فلفلڈ ہوتے ہیں, ڈونٹ یو تھنک اٹس اے نوبل پرائز فار پیس ان دیئر؟ Once again, I couldn't follow you. یہ جو پیشن گوئی ہے اس قدر عظیم الشان پیشن گوئی ہے, اس کی جو کام ہے اس کے اندر, جو انقلاب ہے, رستگاری کا عمل ہے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہونا, ایک بہت بڑا جو انقلاب ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ جو اس کو کمپلیٹ کرے گا, جو اس کا موجب ہوگا, اس کے لیے کوئی بہت بڑا نوبل پرائز, پیس, اس کو اس رنگ میں تھوڑا سمجھ گیا. بات یہ ہے کہ میرے نزدیک تو سب سے بڑا پرائز یہی ہے کہ خدا نے اس بندے کو اس کا مصداق بنا دیا. اس سے بڑا پرائز نہیں ہو سکتا. اور انقلاب کی بات جہاں تک ہے, ایک سینس میں ہم کہہ سکتے ہیں وی ڈونٹ نو کہ ایسا انقلاب کب ہوگا, آج کل کہ کئی سال لگ جائیں گے. لیکن ایک چیز میں کہہ سکتا ہوں, علمی لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ آئنسٹائن ایک بندہ تھا جو ایز اے ایجنٹ کام کر رہا تھا کسی کمپنی کے لیے, جبکہ وہ اپنی تھیسس لکھ رہا تھا. تو یہ جو آتی کا بغتتاً یہاں پہ لکھا ہوا ہے, میں اس سینس میں ابھی اس چیز کو لینے لگا ہوں. اس بندے نے اپنی تھیوری آف ریلیٹیوٹی پیش کر دی, کوئی ثبوت نہیں تھا, اور نیوٹونین جو میکینکس تھی وہ اسٹیبلش تھی 400 سال سے. لیکن 1929 میں ایک تصویر نے, جب سورج گرہن لگا اور ایک تصویر نے اس ستارے کی روشنی کو ڈیٹیکٹ کیا کہ وہ بینڈ ہو کے آ رہی ہے, اس ایک تصویر نے ایک رات میں آئنسٹائن کو دنیا کا سب سے بڑا سائنٹسٹ بنا دیا. تو آتی کا بغتتاً ہو سکتا ہے, ہوتا ہے, یعنی ہوا ہے ہمارے سامنے. تو آج بھی ہم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کس راستے سے اس جو یہ ساری پیش گوئی میں ہے انقلاب کب برپا کر دے. بہت شکریہ. میرے خیال سے ٹائم پورا چکا ہے جی, اور اینڈ میں تھوڑا سا کچھ عرض کروں گا کہ ایک بیماری جو زمانہ قدیم سے جو ہے وہ چل رہی ہے, اب تو خیر کافی حد تک کم ہو چکی ہے دنیا میں, اسے لیپروسی کہتے ہیں یا کوڑ کہتے ہیں, یا اس کے علاوہ اس کو جو ہے کوڑ اور ایک اور بھی لفظ اس کے لیے جزام. پاکستان میں بھی یہ بیماری تھی 1960s تک. تو ایک بہت ہی جرمن ڈاکٹر فاؤلر,
وہ پاکستان میں گئی, اس نے بڑی اویئرنیس کریٹ کی اس بیماری کے اگینسٹ کہ دس از ناٹ دی پنشمنٹ آف گاڈ. زمانہ قدیم سے اس بیماری کو جو ہے اللہ کی ایک لعنت سمجھا جاتا تھا اور اس لوگوں کو الگ کر دیا جاتا تھا, اور ان کا سوشل بائیکاٹ, ان کے قریب بھی کوئی نہیں جاتا تھا. پاکستان کے اندر لوگ دور سے روٹی کا ٹکڑا پھینک دیتے تھے بیکاز دے ور لیونگ انڈر اے باؤنڈری. کوئی کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جماعت احمدیہ کے اندر جو بیچارے معصوم احمدی ہیں, ان کی حالت, خاص کر وہ لوگ جو اس جماعت سے کے نظام کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ الگ کر دی جاتے ہیں, ان کے ساتھ آج کے ماڈرن دور میں یہ جماعت بے نہیں وہی سلوک کرتی ہے جو کوڑ کے مریضوں کے ساتھ کیا جاتا تھا. ایون یورپ میں بھی جو کوڑ کے مریض آتے تھے تو ان کے ہاتھ میں ایک ٹلی سی ہوتی تھی, وہ بجا دیتے تھے کہ میں کوڑ کا مریض ہوں, الگ ہو جاؤ. اور ان کو یہ اجازت نہیں تھی کہ جس طرف کی جو ونڈ ہے اس طرف کو واک کر سکیں تاکہ کسی کو نہ لگے. لیکن اویئرنیس پیدا ہوئی, ایک نارویجین ڈاکٹر تھا ڈاکٹر ہینسن, تو اس نے پھر کافی اویئرنیس کی کہ یہ تو صرف ایک جرثومہ ہے, اٹس نتھنگ ٹو ڈو ود گاڈ اور رات اور یہ وہ. تو اس کے بعد اس کو ہینسنز ڈیزیز کہتے ہیں. تو احمدیہ جماعت کے اندر جن لوگوں کو اس جماعت سے الگ کر دیا جاتا ہے, ان میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں جو ان کے اپنے نظام کا شکار ہوتے ہیں, اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی علمی زمرے میں ان سے اخراج کا شکار ہوتے ہیں. ان کے ساتھ یہ لوگ جو سلوک کرتے ہیں وہ بالکل وہی سلوک ہے جو مصر میں اور بنی اسرائیل والے جو ہیں کوڑ کے مریضوں کے ساتھ کیا کرتے تھے. تو میری احمدیوں سے گزارش ہے کہ خدا را سوچیں, آج اتنی زیادہ جو ہے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, ہر چیز فنگر ٹپس پہ پڑی ہوئی ہے. آپ اس چیز کو دیکھیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آپ وہ لوگ ہیں جو چندے بھی دیتے ہیں اور ٹھنڈے بھی کھاتے ہیں. دنیا میں کوئی بھی ایسی قوم نہیں ہے. آپ کسی بھی دیکھتے ہیں, ہم بھی انشورنس دیتے ہیں کمپنیز کو, ان کے بڑے پولائٹ نوٹ آتے ہیں, لیٹرز بھی آتے ہیں, فون کال بھی آتی ہیں. لیکن یہ واحد جماعت ایسی ہے جو چندے بھی دیتی ہے اور ٹھنڈے بھی کھاتی ہے دونوں طرف سے. پھر ان کے اوپر اخراج کی اور مکاتے کی تلواریں بھی لگی ہوتی ہیں, اور ان کے ساتھ باقاعدہ مکاتہ کیا جاتا ہے کہ جی جب تک آپ کی معافی نہیں ہو جاتی آپ نے اس کھائی کے اندر آنا ہے. تو یہ ایک ایسی ظالمانہ نظام ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے مجرموں کی راہ ظاہر ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. جو ویسٹ کے لوگ ہیں وہ وقت دور نہیں ہے کہ جو ویسٹ کے اندر جو احمدیہ پروموشن آف اسلام فار پیس اور لبی گڈی اسلام ہے, یہ ان کے اوپر کھلے گا یورپی لوگوں کے اندر کہ یہ یورپ کے اندر کس کے اندر ظالم لوگ ہیں جنہوں نے جو ہے بھیڑیوں نے خرگوش کے لبادے پہنے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی چیز ان قوموں کے اوپر بھی ان کی اصل کلی کھلے گی جو ان کو اپنے سینوں سے لگائے ہوئے ہیں کہ جی یہ جہاد نہیں کرتے اور اسلام پر پیس کی بات کرتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم دیکھیں گے کہ یہ ہم اسی طرف بڑھ رہے ہیں. تو واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک درخواست ہے, جی یہ سیف الدین صاحب کا ایک شعر ہے, یہ اگر آپ پڑھ دیں تو اس کے اوپر. جانے اس شہر کا معیار صداقت کیا ہے, جانے اس شہر کا معیار صداقت کیا ہے, بت بھی ہاتھوں میں لیے پھرتے ہیں قرآن جہاں. بہت زیادہ, بہت زبردست. واقعی یہ بالکل ایسی چیز ہے جیسے کہ آپ نے اپنی تقریر میں کہا نا کہ جھوٹ کے اوپر سچ کی جو ہے وہ سچ نے کپڑے پہنے ہوئے جھوٹ. اوکے جی, بہت شکریہ.